بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے۔ ہمارا بخاری شریف کا درس چل رہا تھا۔ اس سے قبل ہم نے نبی رحمت رسول محتشم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 86 احادیث مبارکہ جو بخاری شریف کے اندر نقل کی گئی ہیں وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج اس سے آگے پڑھنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث نمبر 87 وہ کیا ہے۔ ان عقبہ ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ انہ تزوج ابن عدن لابی ایہاب ابن عزیز۔ حدیث نمبر 87 حضرت سیدنا عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایہاب بن عزیز کی بیٹی سے شادی کر لی۔ فَأَتَتْهُ امرأة فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ۔ پھر ان کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آ کر کہا کہ میں نے عقبہ کو اور ان کی بیوی کو دودھ پلایا ہے۔ یعنی ایک عورت آئی اور اس نے آ کر کہا کہ عقبہ اور ان کی جو بیوی ہے یہ دونوں رضائی بہن بھائی ہیں، میں نے ان دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي۔ تو جناب سیدنا عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس عورت سے کہ میں نہیں جانتا کہ تم نے مجھے دودھ پلایا ہے یا نہیں پلایا۔ وَلَا أَخْبَرْتِنِي، اور تو نے مجھے اس کی پہلے خبر بھی نہیں دی۔ فَرَكِبَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ۔ تو جناب سیدنا عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو کر مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ فَسَأَلَهُ، اور اس بارے میں آپ سے سوال کیا، یعنی حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایہاب بن عزیز کی بیٹی سے شادی کی ہے، تو ایک عورت نے آ کر کہا ہے کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلائے، تم دونوں رضائی بہن بھائی ہو، تو آپ ہم کیا کریں، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیف وقد قیل۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدنا عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم اس کو اپنے پاس کیسے رکھ سکتے ہو، حالانکہ اس کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے، یعنی اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ تمہاری رضائی بہن ہے، تو تم اس کو اپنے پاس کیسے رکھ سکتے ہو؟ ففارقها عقبہ، تو جناب سیدنا عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے الگ ہو گئے۔ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ، اور ان کی جو بیوی تھی اس نے کسی دوسرے شخص سے شادی کر لی۔ اس حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی گواہی پر جناب سیدنا عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم اس کو اپنے پاس کیسے رکھ سکتے ہو، حالانکہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ تمہاری رضائی بہن ہے۔ اس سے بعض علماء فقہا فرماتے ہیں کہ ایک عورت کی گواہی قابل قبول ہے۔ جب ایک عورت کہہ دے کہ میں نے ان دونوں کو دودھ پلایا ہے تو ان دونوں میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی، ان دونوں کو الگ کر دیا جائے گا۔ لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا یہ احتیاط کی بنا پر تھا۔ جناب سید عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شک اور شبہ سے بچانے کے لیے تھا، احتیاط کی بنا پر تھا، یہ حکم وجوبی نہیں ہے۔ لیکن آج کل اگر کوئی ایک عورت گواہی دیتی ہے، ایک عورت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ میں نے ان دو بچوں کو دودھ پلایا ہے، ایک عورت کو اور ایک مرد کو دودھ پلایا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں گواہی دیں کہ اس نے ان دونوں کو دودھ پلایا ہے، تو پھر اس کی شہادت کو قبول کیا جائے گا، ورنہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 87 تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث نمبر 88 وہ کیا ہے۔ ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت انا وجار لي من الانصار في بني امیہ ابن زید وهي من اوائل المدینہ۔
حدیث نمبر 88 حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں اور میرا ایک پڑوسی، انصاری پڑوسی جو بنی امیہ بن زید کے قبیلے میں رہتے تھے اور ان کے شہر میں رہتے تھے، فرماتے ہیں وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور میرا جو انصاری پڑوسی تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باری باری حاضر ہوا کرتے تھے۔ يَنزِلُ يَوْمًا وَأَنزِلُ يَوْمًا، ایک دن وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور ایک دن میں حاضر ہوتا۔ فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُ بِخَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جس دن میں جاتا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اس دن کی جو وحی کی خبر ہوتی یا اس کے علاوہ کوئی حدیث پاک حضور کی بارگاہ سے حاصل ہوتی تو میں وہ لے کر آتا۔ وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، اور جس دن میرا انصاری پڑوسی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو وہ بھی اسی طرح، یعنی حضور کی بارگاہ سے جو وحی کی خبر ہوتی یا حضور کی بارگاہ سے جو فرمان حاصل ہوتا وہ لے کر آتا اور ہم ایک دوسرے کو بتایا کرتے۔ یعنی جناب سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ایک پڑوسی نے باری لگائی ہوئی تھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی، ایک دن وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور ایک دن جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے۔ حضور کی بارگاہ سے جو بھی فرمان حاصل ہوتا، حضور کی بارگاہ سے جو بھی حدیث حاصل ہوتی، واپس آ کر دوسرے ساتھی کو بتایا کرتے کہ آج حضور کی بارگاہ سے یہ فرمان حاصل ہوا ہے۔ فرماتے ہیں فَنَزَلَ صَاحِبُ الْأَنصَارِ يَوْمَ نَوْبَتِهِ فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا فَقَالَ أَسَمَّهُ، آپ فرماتے ہیں کہ جس دن میرے صاحب کی باری تھی، میرے ساتھی کی باری تھی، تو اس دن وہ آیا فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا، تو اس نے میرے گھر کا دروازہ زور سے کھٹکھٹایا۔ یہ جناب عمر فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھی نے زور سے میرے دروازے کو کھٹکھٹایا، فَقَالَ أَسَمَّهُ، اور اس نے میرے گھر میں آواز دی کہ کیا وہ ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا کہ کیا وہ گھر میں ہے۔ فَفَزِعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، جناب عمر فرماتے ہیں کہ میں گھبرا گیا اور میں باہر آیا۔ فَقَالَ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ، تو اس انصاری ساتھی نے مجھ سے کہا کہ آج سنگین معاملہ ہو گیا، بڑا سنگین معاملہ ہوا ہے۔ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، تو جناب عمر فرماتے ہیں کہ میں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا۔ معاملہ یہ ہوا تھا کہ یہ جو انصاری صحابی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن اپنی ازواج مطہرات سے علیحدگی فرمائی ہوئی تھی، تو انہوں نے سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری بیٹی جناب سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی۔ تو جناب عمر کی بارگاہ میں جب اس صحابی نے، اس ساتھی نے کہا کہ آج بہت سنگین معاملہ ہو گیا، تو جناب عمر کو لگا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بیٹی کو بھی طلاق دے دی۔ تو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کے گھر میں گئے، جناب سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور جا کر کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں جناب سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا فَإِذَا هِيَ تَبْكِي، اس وقت جناب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رہی تھی۔ فَقُلْتُ طَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو طلاق دے دی ہے؟ قالت لا ادری، تو جناب سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم حضور نے طلاق دے دی ہے یا نہیں دی۔ ثم دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلت وانا قائم اطلقت نساءک، تو جناب عمر فرماتے ہیں کہ پھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے کھڑے کھڑے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کو طلاق دے دی ہے؟ قال لا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ فقلت اللہ اکبر، تو جناب عمر فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 88 تھی، جس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ حصول علم کے لیے علماء کی بارگاہ میں حاضر ہونا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، کیونکہ جناب عمر فاروق اور آپ کے ایک ساتھی نے باری لگائی ہوئی تھی
حضور کی بارگاہ سے علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ جو بھی حضور کا فرمان حاصل ہوتا پھر اس کو آ کر اپنے ساتھی کو بتاتے، اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا، یہ بھی درس ملا کہ جو علم دین حاصل کیا ہوا وہ اپنے ساتھی کو بتانا، اس کی خبر دینا، یہ بھی صحابہ کی سنت ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ حصول علم کے لیے سفر بھی کرنا چاہیے، حصول علم کے لیے علماء کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ برکت والا رزق بھی حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ جناب عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے باری لگوائی ہوئی تھی۔ ایک دن انصاری ساتھی جاتا تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رزق حلال کماتے، اور ایک دن جناب عمر جاتے اور انصاری ساتھی جو تھا وہ رزق حلال کماتا۔ تو رزق حلال بھی کمانا چاہیے اور حصول علم کے لیے تغدو بھی کرنی چاہیے، سفر بھی کرنا چاہیے، علماء کی بارگاہ میں حاضر بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔